کبھی کبھار چیزوں کو قدرت پر چھوڑ دینا چاہیے اور جو بھی نتیجہ نکلے اسے قبول کرنا چاہیے۔ مستقل گھر میں رہنے سے انسان کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے، اسی لیے ہر گھر ایک ہسپتال ہے۔ سب سے بہترین احسان وہ ہے جو کسی کے دل کی بات سمجھ کر اس پر کیا جائے اور جتلایا نہ جائے۔ مجھے محبت، دولت اور شہرت سے زیادہ سچائی متاثر کرتی ہے۔ اپنے رویے میں تبدیلی لا کر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جس کا کانٹوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے کبھی پھول اکٹھے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نیک لوگوں کو کسی سے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ صبر اور عقل مندانہ فیصلوں کے نتائج بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ انتظار کرنا جلد بازی سے بہتر ہے۔ مستقل مزاج اور وفادار بنو، اور اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو۔ صحت بخش کھانا کھائیں، اس سے آپ کو اپنی خواہشات پر شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ تاہم اگر آپ اپنے کھانے میں غیر صحت بخش اضافہ کرتے ہیں تو یہ صحت کو متاثر کرے گا اور اہم کاموں میں رکاوٹ کی وجہ بنے گا۔ تقریباً ہر شخص پیسہ کمانا جانتا ہے، لیکن 10 لاکھ میں سے ایک بھی شخص کو یہ نہیں پتا کہ خرچ کیسے کرنا ہے۔ جو گھوڑا 1 منٹ میں 1 میل کا فاصلہ طے کرے، ضروری نہیں کہ اس کے پاس اہم پیغامات ہوں۔ ایسی فضول اور جلد بازی والی زندگی گزارنے سے پرہیز کریں جس میں آپ کو بھوکا رہنا پڑے۔ اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے۔ کوشش لازمی کریں، چاہے تجربہ کار اور پرانے لوگ کہیں کہ یہ کام ناممکن ہے، کیونکہ پرانے خیالات بوڑھے لوگوں کے لیے ہیں اور نئے خیالات نئے لوگوں کے لیے ہیں۔ دماغ میں بہت سے خیالات کا جمع ہونا ایسا ہی ہے جیسے گھونسلے میں بہت زیادہ انڈوں کا جمع ہو جانا۔ کچھ لوگ ضروریات کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ آسائشات کی بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اچھا موقع یا فائدہ مند چیز آپ کی پہنچ میں ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو واقعی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اس شعبے سے دور رہیں جس میں آپ کو بار بار نئے کپڑے خریدنے پڑیں۔ آپ وہ کام کریں جو آپ کے لیے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، باقی سب کام چھوڑ دیں۔ سفر پر جاتے وقت اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں۔ زندگی سے مایوس نہ ہوں۔ لومڑی کے بارے میں سوچیں کہ وہ سردی کی رات میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنگلات میں خوراک تلاش کرتی ہے، سردی اور شکاریوں کے باوجود۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جو ختم نہ ہو سکے، بالکل اسی طرح جیسے اندھیرا روشنی سے ختم ہوتا ہے۔ دوسرے میرے لیے سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ میں خود بھی اپنے لیے سوچوں اور صرف دوسروں پر بھروسہ نہ کروں۔ جو پھل کھاتا ہے اسے کم از کم ایک بیج لازمی لگانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اس سے بہتر بیج لگا جائے جس کا اس نے پھل کھایا ہو۔ محنت سے دانائی حاصل ہوتی ہے، جبکہ سستی انسان کو جاہل بناتی ہے۔ بعض اوقات کچھ حالات ہماری توجہ ہٹا دیتے ہیں اور ہمیں اس مقصد سے دور کر دیتے ہیں جس کا ہم نے منصوبہ بنایا ہوتا ہے۔ جو اپنی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اکیلے چلنے والوں کو وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو دوسروں کے ساتھ سفر کرتے ہیں انہیں انتظار کرنا چاہیے جب تک دوسرے تیار نہ ہو جائیں۔ لوگ اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، سچے یا جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ اچھے لوگ خود کو کامیابی کے لیے، جبکہ برے لوگ خود کو ناکامی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ملک کی تقدیر کا انحصار اس بات پر نہیں کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، بلکہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ خود کس قسم کے انسان ہیں۔ آپ کے اعمال اور انتخاب کیا ہیں؟ آپ دوسروں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ آپ وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دے۔ اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کریں
کہ آپ کو کیا پسند ہے اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے کام کریں۔ وہ زندگی جینے کی کوشش کریں جس کا آپ نے تصور کیا تھا۔ اگر ہم صرف جھوٹ سے نمٹتے رہیں گے تو ہم بھول جائیں گے کہ سچ کیسے بولنا ہے۔ مہذب شخص ایکسپیرینسڈ اور زیادہ وائز ہوتا ہے۔ آپ کی ریپوٹیشن کا انحصار آپ کے ان کھانوں پر نہیں ہونا چاہیے جو آپ دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ سب سے ایکسپینسو چیزیں آسانی سے میسر نہیں ہوتی۔ اپنے خوابوں پر کبھی کمپرومائز نہ کریں اور انہیں پورا کرنے کے لیے جی جان سے محنت کریں۔ ٹف ٹائم ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن لوگ ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ کوئی پھول بھی اصول بنا سکتا ہے اور اس اصول کی پیروی کرنے والے بھی احمق ہی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کے مشوروں سے بچنے کے لیے بھوک اور سردی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو کچھ غلط کرتا دیکھیں تو ان کو ٹھیک کریں۔ کسی شخص کو اس کی غلطی ماننے پر مجبور کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تو نہیں، لیکن اس کی آنے والی نسلیں اس بات پر قائل ہو جائیں۔ آپ کا فرض، آپ کی ذمہ داری ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ پرانا وقت ماضی ہو چکا ہے، لیکن یہ ماضی ہمیں پرانی اقدار و روایات، ثقافت، ادب اور تاریخ کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ جب آپ کوئی انوکھا کام کریں یا ایسے خیالات کا اظہار کریں جو دوسرے لوگ نہ کر سکتے ہوں تو آپ نے منفرد کام کیا ہے۔ اپنی خوشیوں کو انجوائے کرنا سب سے بڑی خوشی ہے۔ پھولوں کے بارے میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز ان کی خوبصورتی اور دلکشی ہے۔